دوستان محترم، آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی نشست کا عنوان ہے نکاح، اس کی فضیلت، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قرآن نکاح کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، فرمایا عورتوں میں جو تم میں پسند آ جائے، فرمایا اس سے نکاح کرو۔ پھر آگے اس کی تعداد بتائی، کتنے نکاح؟ مثنیٰ، ایک کے بعد دوسرا بھی کرو، وثلاثہ، تیسرا نکاح بھی کرو، ورباع، اور 4 نکاح۔ شریعت مطہرہ کے اندر مومن کو ایک وقت میں 4 بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ساتھ ہی آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، یعنی ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ فواحدہ، بس پھر ایک ہی نکاح کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح پر نکاح کرتے چلے جاؤ اور اپنی ازواج کا حق بھی نہ ادا کرو۔ اور فرمایا یہ تو قرآن پاک کا حکم تھا، اب احادیث رسول میں کیا اس کی فضیلت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ نکاح ایک ایسی سنت ہے جو کہ اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ نبیوں کی سنت ہے۔ کتنی؟ بولیے۔ 4 چیزیں اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ پہلی چیز ہے عطر لگانا۔ کیا ہے؟ عطر۔ کبھی کبھی جمعے کے دن آپ عطر لگایا کریں، خوشبو لگایا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ حضور کی سنت پر عمل کے ساتھ ساتھ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ کا جو ہے وہ عمل کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ عطر لگانا۔ دوسری چیز ختنہ کروانا۔ ختنہ، جو بچے ہوتے ہیں شریعت میں حکم ہے کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی کیا جائے، سر کے بال مونڈ کر اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے اور ختنہ کیا جائے اور بچے کا نام رکھ دیا جائے۔ ہاں اگر بچہ کمزور ہے تو پھر جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن چاہیے یہ کہ بلوغت سے پہلے بچے کے ختنے کر دینے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے خود اپنا ختنہ فرمایا، کیونکہ اس وقت حکم جب آیا اللہ کی طرف سے انہوں نے تب اپنا ختنہ فرمایا۔ تو پہلی چیز عطر لگانا نبیوں کی سنت ہے۔ دوسری چیز ختنہ، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز ہے مسواک کرنا۔ کیا بولیے؟ مسواک کرنا۔ آج کل تو یہ طرح طرح کی ٹوتھ پیسٹ اور یہ برش وغیرہ آ گئے، یہ تمام تر چیزیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم یہ برش کرو گے اس سے تمہارا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا، روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، لیکن اگر مسواک کرو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک ایک ایسی برکت والی شے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا۔ یہ مسواک کی فضیلت ہے۔ ہم سادہ وضو کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے یا جتنا اللہ نے لکھ دیا، لیکن حضور نے فرمایا جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 70 نمازوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مسواک کی فضیلت ہے۔ پہلی چیز عطر، دوسری چیز ختنہ، تیسری چیز مسواک، اور چوتھی سنت جو کہ تمام نبیوں کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ کیا ہے بولیے؟ نکاح کرنا اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہے۔
اس لیے حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت کا انکار کیا فلیس منا، فرمایا میرا امتی ہی نہیں ہے۔ دین اسلام یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ کیا ہے بولیے؟ دین اور ہوتا ہے، مذہب اور ہوتا ہے۔ جتنے دوسرے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت، یہ تمام تر مذاہب ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو فقط دین اسلام ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کا یہ در امتیاز ہے کہ اسلام کے اس دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت سے مراد کیا؟ اپنے آپ کو جنگلوں کی طرف راغب کر دینا اور جنگلوں میں رہنا، اور نہ بیوی بچوں کی طرف راغب ہونا، نہ گھر بار کو دیکھنا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، معاشرے کے حقوق العباد جتنے ہیں ان سب کو چھوڑ کر فقط اپنے اندر رہنا اور جو ہے وہ نفس کا پجاری ہو جانا، یہ ہے رہبانیت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کی ہے، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ہے۔ کچھ ایسے بت پرست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں نکاح کرنے کی، ہم تو جو ہے وہ فقط اپنے معبود کو راضی کریں گے، وہ بتوں کی پوجا کے اندر ہی مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ رہبانیت ہے، اور شریعت اس کی نفی کرتی ہے اور دین اسلام بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ رہبانیت دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جو بھی اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا یا عورت بنایا، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حضور کی اس سنت نکاح پر عمل ضرور کرے، کیونکہ قرآن نے بھی حکم دیا اور حضور کی حدیث نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون، اس حدیث کے راوی بھی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ مل کر تو آقا علیہ السلام کی ازواج کے پاس گئے، یعنی مومنین کی ماؤں کے پاس، اور جا کر ہم نے ان سے کچھ سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ آقا علیہ السلام رات کیسے گزارتے تھے، حضور رات کیسے گزارتے تھے۔ ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں، کوئی موبائل فون کے اوپر ساری رات گزار دیتا ہے، کوئی فلمیں دیکھنے میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو فجر کی اذان تک کا خیال نہیں رہتا، کوئی برائی کے اڈوں پر جا کر، کوئی مے خانے میں، کوئی شراب خانے میں، کوئی کرکٹ دیکھنے میں، کوئی ڈرامہ دیکھنے میں رات گزار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، اے مومنین کی مائیں، ہمیں بتائیں کہ آقا علیہ السلام رات کیسے بسر کرتے تھے؟ تو آقا علیہ السلام کی ازواج نے بتایا کہ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی سے عشاء کی نماز ادا کر کے آتے تو حضور کچھ دیر آرام فرماتے، اور جب بیدار ہوتے پھر نماز پڑھتے، پھر نماز پڑھنے کے بعد حضور پھر آرام کرتے اور پھر تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو جاتے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور ان کا حق زوجیت ادا کرتے، اور آقا علیہ السلام کے زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے متعلق ایک حدیث پاک آتی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، اتنی پیاری حدیث پاک، اور یہ حقوق زوجین میں اس سے بڑھ کر مجھے کوئی حدیث نظر نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ تو میری بیوی ہے، اور اگر تو مجھے اجازت دے تو میں کیا رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر لوں؟ اگر تو مجھے اجازت دے۔ فرض نماز کے لیے بیوی سے اجازت لینا، یہ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بیوی سے پوچھو پھر نماز پڑھو، لیکن نفل نماز اگر پڑھنی ہے اس کے لیے بھی بیوی سے اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ رات کو بیوی کا حق ہے کہ تم اس کے ساتھ رات کو گزارو، یہ اس کا حق زوجیت ہے۔ اور فرمایا، اے عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے، نبی کو اللہ نے اتنا اختیار دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ جو نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، اس کو کیا حاجت پڑ گئی کہ بیوی سے اجازت لے کر نماز پڑھے؟ حقیقت میں امت کو درس دیا جا رہا ہے، امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم پر تمہاری بیویوں کا کیا حق ہے۔ اس لیے جب صحابہ نے یہ بات سنی تو
وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے ان میں سے ایک صحابی کہنے لگا کہ میں تو اب ساری زندگی نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا. انہوں نے جب یہ عمل حضور کا سنا کہ حضور نماز پڑھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو روزے ہی رکھتا رہوں گا، نمازیں پڑھوں گا. ایک صحابی کہنے لگے کہ میں تو نکاح بھی نہیں کروں گا، جنگلوں میں نکل جاؤں گا اور رب کو راضی کروں گا. بات چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے سارے صحابہ کو بلا لیا جو سوال پوچھنے گئے تھے. فرمایا ادھر آؤ. سارے جب حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یا رسول اللہ، ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ہمیں رب سے ڈر لگتا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو جدا کر دیا بستروں سے بھی، اپنے بیوی بچوں سے بھی، اور ہم علیحدہ ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے بڑھ کر رب سے ڈرنے والے ہو؟ مجھ سے بڑھ کر؟ کیا میرا نمونہ تمہارے سامنے نہیں ہے کہ دیکھو میری سیرت کو؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، اور رات کو اپنی بیویوں کے پاس جا کر ان کا حق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. وہ کیا کرے؟ نکاح کرے. اگر نکاح نہیں کر سکتا پھر وہ روزے رکھے. لیکن ہمارے اس دور حاضر کے اندر اتنا پرفتن دور ہو چکا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ زنا آسان ہو گیا، نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. چند روپے دے کر آپ کے پاس جو ہے وہ عورت میسر ہوتی ہے، لیکن نکاح کو اس قدر مشکل کر دیا گیا کیونکہ یہ کنواں ہمارا خود کا کھودا ہوا ہے، یہ گڑھے ہم نے خود کھودے ہیں، جس میں آج ہم خود جو ہے وہ مبتلا ہو کر گر رہے ہیں. لیکن میرے نبی نے تو نکاح کو اتنا آسان کیا تھا. مساجد کے اندر نکاح ہوتے ہیں. جس طرح دور گزرتا چلا گیا تو اس کے اندر اور مشکلات کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے تو والدین اس طرف توجہ نہیں دیتے، جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے وہ شرم سے اپنے والدین کو کوئی بات تک نہیں کرتے، جبکہ والدین کا یہ فرض ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کاموں میں کبھی مت دیر کرو. 3 کاموں میں بولیے کبھی بھی دیر نہ کرو. یا رسول اللہ کون سے کام؟ فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کیا کرو. لیکن ان 3 کاموں میں ہم سے دیر ہوتی ہے. جنازہ پڑھنے میں تاخیر ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب جنازہ تیار ہے، شریعت میں فقط 2 بندوں کی اجازت ہے انتظار کرنے کی جنازے کے لیے، امام کی اور میت کے وارث کی. اس کے علاوہ جو بھی آئے چاہے وہ شامل ہو یا نہ ہو، شریعت اس کی انتظار کی اجازت نہیں دیتی. لیکن ابھی امام سب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فلانا بندہ کہتا رک جاؤ جی ہلے، فلانا بندہ آ رہا ہے. جبکہ جب میرے نبی نے یہ فرما دیا ہے کہ جنازہ جب تیار ہو تو پھر دیر نہ کرو. اور دوسری بات فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر، حتیٰ کہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، اذان آئی اللہ کے گھر سے، اذان کا جواب دینا. اذان کے 2 طرح کے جواب ہیں، بولیے کتنے؟ 2 طرح کے. ایک ہے اس کا زبانی جواب کہ جب آپ اذان سنیں اللہ اکبر مسجد سے آواز گونجی اور آپ نے کہا اس کے جواب میں اللہ اکبر، پھر آپ نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر آپ نے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا، اور پھر آپ نے حی علی الصلاۃ کے جواب میں کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر آپ نے حی علی الفلاح کے جواب میں بھی یہی کہا. جب آپ اذان سن چکے حضور نے فرمایا جو مؤذن کہے وہی اس کے جواب میں کہو. اس کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہیں ایمان کی موت نصیب فرمائے. اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جس نے آذان کا کے کلمات کا جواب دیا اللہ ایک ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور جس نے آذان کی بے ادبی کی، بے حرمتی کی، فرمایا اس کو بے ایمانی کی موت نصیب ہوگی. یہ ہے اذان کا زبانی جواب. عملی جواب کیا ہے؟ آپ کے کانوں میں اذان پڑی، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے اذان کا جواب نہیں ادا ہوگا.
اذان کا عملی جواب یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں جب آپ کے کان میں اذان پڑ گئی. تو لہٰذا قیامت کے دن پوچھا جائے گا بندے میں روزانہ 5 مرتبہ تجھے بلاتا تھا, آج باپ کا بیٹا جو ہے وہ اپنے والدین کی بات نہ سنے تو والدین ناراض ہوتے ہیں, استاد کی بات اگر شاگرد نہ سنے تو استاد ناراض ہو جاتا ہے, مرید اپنے پیر کی بات نہ سنے تو پیر ناراض ہو جاتا ہے. روزانہ 5 مرتبہ رب کے گھر سے آواز آتی ہے, لیکن ہم اپنے کاروبار میں اتنے ملوث اور اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی اور سر پہ جوں تک نہیں ریگتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا, رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے. ایک حدیث وہ ہے کہ جس کو صحابہ روایت کر رہے ہیں حضور کی زبان سے, اور ایک حدیث وہ ہے کہ جس کو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا رب یہ فرماتا ہے, اے بندے اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دے, میرے لیے وقت نکال, میں نے تجھے زندگی دی ہے, یہ تجھے نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے, یہ سانسوں کی ڈولی تجھے عطا کی ہے, اتنی بڑی بڑی نعمتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کیا ہو گیا, واپس پلٹا, تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے, کرم کرنے والا ہے, واپس آ جا. تو رب فرماتا ہے کہ بندے اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دے. فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دیتا ہے میں اس کے دل کو غنا عطا فرما دیتا ہوں, اس کے رزق میں برکت دیتا ہوں. اور جو میرے لیے وقت نہیں نکالتا, دوسری طرف وعید بھی سنائی, فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ کو کام سے بھر دیتا ہوں, ساری زندگی بھی کماتا رہے لیکن اس کی محتاجی دور نہیں کرتا, صبح بھی کام, دوپہر کو بھی کام, شام کو بھی کام. تو یہ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں دیر نہ کرو. پہلی چیز جنازہ, دوسری چیز نماز, اور تیسری چیز فرمایا جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں نکاح کرنے میں دیر. آج کل آپ دیکھ لیں ہماری کالج اور یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں وہ واقعہ نہیں سنا جو گجرات کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ ہوا. آپ سب سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہیں, سارے نوجوان اس سے باخبر ہیں. پتہ والدین کو تب چلا کہ جب اس لڑکی نے اپنے پیٹ سے 4 ماہ کے بچے کو ضائع کروایا. یہ حالات دیکھنے کو ملیں گے والدین کو جب وہ بچوں کی جو ہے وہ تربیت میں جب کمی رہ جائے اور ان کا نکاح جب دیر سے کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب والدین یہ جانتے ہیں ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور ان کو اللہ نے اتنی استطاعت بھی دی ہے کہ وہ نکاح بھی کر سکتے ہیں بچوں کا, اس کے باوجود بھی والدین اپنے جھگڑے کے اندر مصروف رہتے ہیں. ماں کہتی ہے میری برادری میں رشتہ ہوگا, باپ کہتا نہیں میری برادری میں رشتہ ہوگا, تو اسی جھگڑے کے اندر بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. فرمایا اس کے باوجود بھی اگر بچوں کا نکاح انہوں نے نہ کیا تو فرمایا کہ جو بچے گناہ کریں گے ان کے گناہ کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی گناہ ملے گا, ان کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا. آپ سب سوچیں اس کے متعلق اور ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کس طرف چل پڑے. لیکن ہمارے ملک کے اندر اتنی غلاظت اور گندگی پھیلائی جا رہی ہے, معاذ اللہ ثم ایسے گندے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جس کو روزانہ بازار سے تازہ دودھ ملتا ہو اس کو کیا کرنے کی, اس طرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی اشارہ جو ہے وہ زنا کی طرف کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کی سوچوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. آج کل دور حاضر کے اندر عورتیں مردوں سے 2 گنا زیادہ ہیں. مردوں سے کتنے؟ 2% زیادہ ہیں. مصر کے مفتی نے فتویٰ دیا, کہا کہ نوجوانوں تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ 2 نکاح کرو, اگر نکاح نہیں کرو گے تو پھر عورتوں کا کیا بنے گا, عورتیں کس طرف جائیں. ظاہری بات ہے کہ وہ پھر وہ زنا کی طرف راغب ہوں گی. تو نکاح کو جتنا ہو سکتا ہے وہ آسان کیا جائے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں آ جائیں گی, 50. تو آج وہ دور ہمارے سامنے ہے. تو اگر نکاح ہو بھی جاتا ہے تو بہت جلد جو ہے وہ طلاق کے مسائل, گھر ٹوٹ گئے, تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اس طرف شریعت مطہرہ سے دور ہوتا ہے, تعلیمات اسلامیہ سے دور ہوتا ہے.
نکاح کرتے ہوئے والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، پھر جو ہے وہ اس کا سوچیں گے، پھر کریں گے۔ اس وقت ہوتا کیا ہے کہ 30 سے 40 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی ہیں، چھوٹے قد کے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے، بیٹھے ہوتے، اور حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے، ان کا قد برابر ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں درخت کے اوپر چڑھے تو مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلی تو پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، تو صحابہ دیکھ کر مسکرانے لگے کہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں۔ حضور نے فرمایا خبردار میرے عبداللہ کے بارے میں ایسا نہ کہو، عبداللہ کو یہ پنڈلیاں، عبداللہ کی یہ پنڈلیاں اللہ کو بہت ہی پسند آتی ہیں۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود کو مفسر قرآن کا لقب عطا فرما دیا۔ عبداللہ ابن مسعود وہ ہے جو چیز یہ پسند کر لے، ایسا ہی ہے جس طرح میں محمد پسند کروں، جس چیز سے یہ منع کر دے ایسے ہی ہے جس طرح میں نے منع کر دیا۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت بہت غربت ہے، بہت افلاس ہے، بہت پریشانی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نکاح کرو۔ کیا کرو؟ زور سے بولیے، نکاح کرو۔ کہنے لگا حضرت میرا تو نکاح ہوا ہے، بچے بھی ہیں۔ فرمایا دوسرا نکاح کرو۔ کہا ٹھیک ہے جی، غربت بھی تو آخر کم کرنی ہے۔ وہ گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آگے حضرت پہلے تو ویسے ہی حالات خراب تھے، اب اور زیادہ حالات خراب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تیسرا نکاح کرو۔ کیا؟ تیسرا نکاح کرو۔ تیسرے نکاح کے بعد جب آیا کہا اللہ نے بڑا ہی کرم فرما دیا۔ عورت اپنا کہا ہو سکتا ہے کہ جب تمہارا 11واں بچہ ہوگا اس کے نصیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو۔ آج کل تو یہ پروپیگنڈے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پھیل جاتے ہیں۔ حدیث رسول پر لوگوں کا اتنا اعتماد نہیں جتنے منصوبہ بندی کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ بھئی جی بچے جو ہیں وہ صرف 2 ہی اچھے، اس طرح کے جملے جو کہ نوجوانوں کے ذہن کے اندر ڈالے گئے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے ساتھ نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اور قیامت کے دن مجھے فخر ہو کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے 120 صفیں۔ حضور آپ کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ فرمایا 80 صفیں تو محمد کی امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں باقی امت کی۔ مجھے فخر ہوگا کہ یہ میری اتنی کثرت سے امت ہے۔ یہ تو حضور نے، حضور کے اپنے بچوں کی تعداد 7 ہے، تو پھر وہ آپ بات کہاں لے جائیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے تھے؟ تو پھر معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف جو بات کی گئی تو کیا حضور علیہ السلام شریعت کے خلاف چلے؟ تو آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ نے بھی جو ہے وہ پیغام نکاح کو آسان کیا، اور آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے نام سے شیطان بھی کانپ جائے، جو جب کلام کرے تو زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہ نکلے، جن کو میرا نبی کہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ وہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہا مجھے شیطان سے اتنا ڈر نہیں لگتا، مجھے دشمن سے اتنا ڈر نہیں لگتا، مجھے کاروبار کے اندر اگر نقصان ہو جائے، غربت کے اندر، مفلسی کے اندر اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا مجھے کوارے نوجوان سے ڈر لگتا ہے۔ کوارے نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ کر دے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر شیطان ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف سرکار کی حدیث پاک وضاحت کر رہی ہے اور حضور کے صحابہ بھی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، لیکن چونکہ معیار نکاح کو ہم نے سمجھا نہیں کہ معیار کیا ہونا چاہیے نکاح کا۔ ہم نے دیکھا کہ فریق مخالف کے پاس اگر پیسہ ہے تو پھر ہی نکاح ہوگا، جائیداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جہیز سے اگر گاڑی ملے گی نا تو پھر ہی نکاح کریں گے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ پھر گاڑی تو مل جائے گی لیکن روٹی نہیں ملے گی پھر بعد میں۔ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ نکاح اس عورت کے ساتھ کیا جائے کہ جو پیسے میں بھی کم ہو اور منصب و حسب نسب میں بھی کم ہو، اس کے ساتھ نکاح، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کیوں نہ ہم وہ معیار دیکھیں جو حضور نے ہمیں معیار عطا کی ہے۔
فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے گھاس سے بچا کرو. اس جملے پر غور کریں، کتنی گہرائی والا جملہ جو میرے نبی نے دیا. کہا گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے گھاس سے بچا کرو. یا رسول اللہ، گندگی کے ڈھیر پر گھاس کیا مراد؟ فرمایا ایسی عورت کہ جو حسب و نسب کے لحاظ سے بھی اچھی نہ تھی، لیکن اس کا جمال بڑا ہے، خوبصورت بھی ہے، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن شریعت مطہرہ سے وہ دور ہے. فرمایا ایسی عورت سے نکاح نہ کرو. سرکار علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تو علی کے اندر کیا چیز دیکھی تھی بتائیے؟ علی کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں تھا، مولا علی کے پاس اپنا مکان بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے دیا تھا مکان، اور حضرت ابو بکر و عمر دونوں مل کر جا کر کہتے ہیں کہ علی جانا تو نکاح کیا پیغام لے کر جا. ہم بھی گئے تھے اور جا کر ہم نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ دے دیں. فرمایا میں رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت عمر گئے، فرمایا رب کے حکم کا انتظار ہے. اور کہا ابو بکر عمر نے، اے علی ہم ہو آئے ہیں، لیکن حضور نے ہمیں لگتا ہے کہ حضور نے تمہارے ساتھ نکاح کرنا، تو جا. حضرت علی شیر خدا گئے اور جا کر خاموشی سے کھڑے رہے اور مسکرانے لگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا تیرے آنے سے پہلے اللہ نے عرش پر 7 آسمانوں سے اوپر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے، پہلے سے ہی تیرا نکاح کر دیا. کائنات کی واحد شادی مولا علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہے کہ جو آسمانوں پر بھی نکاح پڑھا گیا، زمین پر بھی پڑھا گیا. سیدنا جبریل علیہ السلام آئے نا انہوں پیغام لے کر، خوشخبری لے کر، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نکاح ہو گیا علی سے آسمانوں پر. تو حضور نے فرمایا اچھا خطبہ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ مولوی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں نا نکاح کا. تو کہا خطبہ کس نے پڑھا؟ یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے، جبریل نے پڑھا ہے. تو بھلا بتاؤ اے جبریل نکاح کا خطبہ تو نے پڑھا، تو فاطمہ کا ولی کون تھا؟ بیٹی کا وارث ہوتا ہے نا، ولی ہوتا ہے جس سے اجابت قبول کروائی جاتی ہے. تو بھلا بتاؤ کہ فاطمہ کا ولی کون تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ کا ولی خود خدا بنا. حدیث قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ ولی المؤمنین، اللہ تمام مومنین کا ولی ہے. جب مومنین کا ولی ہو سکتا ہے تو فاطمہ الزہرا کا ولی نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا حق مہر کیا تھا اور کس کس کو دعوت دی گئی؟ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ان 40,000 فرشتوں کو مدعو کیا کہ جو فرشتوں میں سب سے افضل مقام رکھتے تھے، اور کسی کو دعوت نہیں دی. اور حق مہر کیا دیا؟ فرمایا اللہ نے جنت کے اندر ایک شجر طوبہ، ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اور اس کو ہلنے کا حکم دیا. وہ ہلتا رہا، جھومتا رہا، اور جب وہ ہلا اس کے پتوں سے پھل نہیں گرے بلکہ ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، یاقوت، مرجان کے موتی گرے. اور اللہ نے حوران بہشت کو حکم دے دیا اس کو چنتی چلی جاؤ، یہ فاطمہ کے نکاح کی خیرات تمہیں عطا کر دی گئی. یہ وہ شادی ہے کہ جو آسمانوں پر ہوئی. زمین پر کیا حالات ہیں؟ علی شیر خدا کے پاس حق مہر دینے کے بھی پیسے کوئی نہیں. فرمایا علی کچھ ہے حق مہر کے لیے؟ یا رسول اللہ یہ زیرہ ہے اور تلوار ہے. فرمایا تلوار تو تیرے کام کی ہے، جا ایسا کر یہ زیرہ بیچ اور حق مہر کا انتظام کر. جب حق مہر کے لیے انتظام کرنے گئے، جب منڈی میں جا کر بولی لگائی کوئی ہے جو میری زیرہ خرید لے، تو خریدنے والے کون تھے؟ عثمان غنی، عثمان ذو النورین آگے بڑھے، کہا میں خریدوں گا. کتنے کی ہے؟ کہا 200 دینار کی. کہا اے علی میں تجھے 500 دینار دیتا ہوں. زیرہ بھی خرید لی، پیسے بھی دے دیے. جب جانے لگے تو کہا اے علی یہ زیرہ میرے کام کی تو ہے نہیں، یہ میری طرف سے تحفہ شادی کا قبول کر. حق مہر کا بھی انتظام ہو گیا. یا رسول اللہ ہو گیا. اب براتی کون کون تھے؟ مولا علی کے. ہم تو 100-150 بندہ لے کر لڑکی والوں پر ظلم کرتے ہیں جا کر. تو حضرت علی شیر خدا کی جب نکاح ہوا تو باراتی کون تھا؟ پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر علی نے کہا یا رسول اللہ کس کس کو دعوت دینی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی تیرے بھی وہی دوست ہیں جو میرے دوست ہیں، یار تو ہمارے سنجے ہی ہیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ آپ سے پہلے میں ان کو دعوت دے دوں؟
آپ ہی انتخاب کریں کس کس کو دعوت دینی ہے. کہا ابو بکر عمر مجھے دے دے، باقی جس کو مرضی دعوت دے دے. ابو بکر عمر کہا کہ یا رسول اللہ جو منتخب کردہ بندے تھے وہ تو پہلے ہی آپ نے لے لیے، جو جن کا نام تھا، جو میرے پکے دوست تھے وہ تو آپ نے لے لیے. اب مولا علی جب برات لے کر آئے تو ان کے ساتھ حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضور کے چچا حضرت عباس تھے. یہ 3 لوگوں کا قافلہ حضور کی بیٹی کی برات میں آتا ہے. اور جب آئے تو سوکھے چھوارے کی کیا، سوکھے چھوارے جب نکاح ہو گیا، سوکھے چھوارے بھلا بتاؤ کس نے بانٹے؟ پتا ہے آپ کو کس نے بانٹے سوکھے چھوارے؟ بانٹنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. جس نے چھوارے بانٹے ہیں حضرت علی کے نکاح میں. اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ کے اندر پنیر پکڑ رکھی ہے اور شہد پکڑ رکھا ہے. کسی نے پوچھا یہ کیا کرو گے؟ کہا کہ یہ جو براتی ہیں ان کو کھانا بھی تو کھلانا ہے. اتنا سادہ نکاح تھا. تو مسجد کے اندر یہ نکاح کی تقریب ہوئی. کائنات کے اندر اس سے افضل جوڑا کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر شادی کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. تو یہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی اتنے بڑے مالدار، مکہ کے مالدار شخص کہ آپ کے قافلے ملک شام سے چلتے اور آخری اونٹ نکل رہا ہوتا اور مکہ المکرمہ کے اندر پہلا اونٹ داخل ہو رہا ہوتا. اتنی لمبی قطار ہوتی. اس لیے آپ کا نام غنی بھی ہے کہ اللہ نے اتنا غنا عطا کیا. لیکن جب حضور علیہ السلام نے نکاح کا فرمایا، کیونکہ 2 مرتبہ برات لے کر آئے نا حضرت عثمان، حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں. تو جب دونوں دفعہ آئے کتنے براتی لے کر آئے؟ 10 9 8 نہیں، اکیلے ہی آ گیا. اکیلے تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، فرمایا تیرا گواہ کوئی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ گواہوں کا انتظام بھی آپ ہی کر لیں. تو یہ حضرت عثمان کی آپ دیکھیں کہ سادگی نکاح کی کیا تھی. اور دوسری طرف صحابہ میں سب سے امیر صحابی جن کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف. آپ کی وصال کے بعد سونے کی اینٹیں مکے میں تقسیم کی گئی، پھر بھی بچ گئی. اتنے مالدار تھے. اگر یہ شخص واحد اکیلا چاہتا تو پوری دنیا کو اکیلا بندہ کھانا کھلا سکتا تھا. حضور نے فرمایا یہ اشرا مبشرہ میں سے بھی ہیں. اشرا مبشرہ کون ہے؟ 10 صحابہ کہ جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں جو ہے وہ جنت کی بشارت دی. ان میں حضرت عبد الرحمن کا نام آتا ہے. فرمایا کہ جنت تیری پکی ہے لیکن جنت میں تو سب سے آخر میں جائے. یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے؟ آخر میں کیوں؟ فرمایا جتنا تجھے اللہ نے مال دیا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کیا جائے گا. نبیوں میں سب سے آخر میں حضرت سلیمان جائیں گے. حضرت سلیمان کیوں؟ تخت، تاج، بادشاہت، سلطنت، جنات بھی تابع، ہوا بھی تابع، سب کچھ آپ کے تابع ہے. اس وجہ سے کہ یہاں نبی بھی حساب دے رہے ہیں. جب نبیوں کا، صحابہ کا، ولیوں کا جب حساب ہو رہا ہے تو ہم کس غفلت میں پڑے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے نکاح کیا، عرب کے اندر یہ رواج تھا جو دلہا نئی شادی کرتا، نکاح کرتا تو وہ ایک خاص قسم کی خوشبو لگاتا. جب انہوں نے نکاح کر لیا مسجد کے اندر خوشبو پھیلنے لگی. حضور کے پیچھے نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے نکاح کس نے کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے. ان کی قمیض پر داغ لگا تھا. یا رسول اللہ میں نے وہ خوشبو کا داغ. یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا. آقا علیہ السلام نے گلے لگایا اور مبارکباد دی. حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن تشریح کرنے والے، تفسیر کرنے والے نے بڑی ہی عجیب بات لکھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا کہ انہوں نے حضور کو بھی دعوت نہیں دی، حضور کو بھی نہیں بلایا. اور آقا علیہ السلام نے جب مبارک دی عبد الرحمن ابن عوف کو گلے لگا کر یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن تو چنگا بندہ نکاح کر لے، سانو سدیا ہی نہیں. یہ نہیں کہا حضور نے،
बल्कि दुआ की फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे भी बरकत दे, तेरी बीवी को भी बरकत दे और अल्लाह तेरे सारे खानदान को बरकत अता फरमा। ये दुआएं दी हैं मेरे नबी ने। और हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, ये मिसालें दे रहा हूं कि सहाबा का निकाह किस तर्ज का हुआ करता था। लेकिन यहां कहते हैं कि जी असी तो पूरे चाह पूरे करने हैं मुंडे दे, असी तो लाख रुपए दे पटाके बजा के जनाब हवा दे उत्ते खर्च कर देने, तो जमाने को पता चल जाए। ऐसा निकाह और ऐसी शादी कभी दुनिया में नहीं हुई। हक तो ये था कि सब कुछ होने के बावजूद भी तू ये कहता कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं शरीयत का पाबंद हूं, फिर तुझे ज्यादा अजर मिलता। तो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला जंग में शहीद हो गए, तो इन्होंने एक बेवा बूढ़ी औरत के साथ निकाह कर लिया। इनकी छोटी छोटी बहनें थी। तो जब निकाह कर लिया तो हुजूर ने फरमाया, ऐ जाबिर, काफी दिन के बाद आया, या रसूल अल्लाह मैंने निकाह किया है। किससे निकाह किया? या रसूल अल्लाह बूढ़ी बेवा खातून से निकाह किया है। फरमाया किसी कवारी औरत से करता, तू उसके साथ खेलता, वो तेरे साथ खेलती। या रसूल अल्लाह मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, लिहाजा अगर मैं कवारी औरत के साथ करता कि जो हसब नसब में मुझसे आला होती, तो वो मेरी बहनों को घूर घूर के देखती और उनके ऊपर गुस्सा करती, रोबो दबदबे के साथ पेश आती। लिहाजा बूढ़ी खातून और बेवा के साथ निकाह इसलिए किया क्योंकि इसको एहसास होगा और ये मेरी बहनों की अच्छी तरबियत भी करेगी। ये उनके निकाह का तर्ज अमल था। और सबसे बढ़कर आका अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप जानते हैं कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी थी। कितने? 15 साल बड़ी थी। और निकाह का पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ठीक है खदीजा, तूने निकाह का पैगाम दिया, मैं निकाह करने के लिए तैयार। नहीं, हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया कि मैं अपने चचा अबू तालिब से पहले पूछूंगा, फिर तुझे जवाब दूंगा। किससे? अबू तालिब, क्योंकि हुजूर के वालिदैन का तो विसाल हो गया। हुजूर की विलादत से पहले हजरत अब्दुल्ला विसाल कर गए, और जब हुजूर की 6 साल की उम्र है, आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का मकाम वाक पर आपका विसाल हो गया। और जब हुजूर की उम्र 8 बरस हुई तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब विसाल कर गए। तो उस वक्त मौजूद थे तो फकत हुजूर के शफीक चचा जनाब अबू तालिब। इस हद तक मोहब्बत थी हुजूर के साथ कि कुफार जब तलवारें लेकर आते तो हजरत अबू तालिब अपने बेटों को लिटा देते जहां खतरा होता कि यहां मोहम्मद को कुछ हो न जाए। कहा मेरे बेटों की जान चली जाए लेकिन इसको कुछ ना हो। हत्ता कि हजरत अबू तालिब का मकाम ये है कि कुफार ने आकर शिकायत की, कहा कि अपने भतीजे को समझा ले। तो जनाब अबू तालिब आकर कहने लगे, भतीजे तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया। कहा कि मैं इस्तिकामत का पहाड़ हूं, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दे और बाएं हाथ पर चांद रख दे, फिर भी मैं रब की तबलीग नहीं छोड़ूंगा। जब ये कहा तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि ठीक है मोहम्मद तबलीग कर, अबू तालिब भी तेरा साथ देगा। तो जो इतने शफीक चचा थे, कहा कि मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं। ऐ खदीजा, माना कि तू मक्के की मालदार खातून है, मक्के के बड़े बड़े सरदार उनके मकरूज थे, कारोबार करते थे तो उनका कर्ज लेकर फिर कारोबार करते थे। हत्ता कि उनके खेमों के किले भी सोने और चांदी के हुआ करते। हजरत खदीजतुल कुबरा, हुजूर ने उनका माल नहीं देखा, उनकी जायदाद को नहीं देखा। उन्होंने पैगाम दिया, 2 दफा पहले से शादीशुदा भी हैं हजरत खदीजा, उनकी औलाद भी है हजरत हिंद बिल हाला, और भी बच्चे हैं उनसे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने यह एतराज नहीं किया कि खदीजा तू तो पहले से शादीशुदा है। ये नहीं कहा कि तेरी तो औलाद भी है, जो नबियों का इमाम है, जो रसूलों का सरदार है, जो कायनात से सबसे ज्यादा हसीन है। आका अलैहिस्सलाम ने निकाह करके ये बता दिया है कि मेरा मेयारे निकाह क्या है। और आका अलैहिस्सलाम की जात तय्यबा जब निकाह किया, जैसे मैंने पहले बताया, ना माल को देखा ना जायदाद को, बल्कि नफासत को देखा। नफासत को पूरा मक्का हजरत खदीजा की पाकदामनी की गवाही देता था, पूरा मक्का। इसलिए आपने इस चीज को देखकर निकाह किया। तो सामने मोहतरम,
قرآن پاک کا بھی یہ حکم ہے کہ عورتوں میں جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو. 1 2 3 4 4 کی اجازت. فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم اپنی ازواج کا حق ادا نہیں کر سکتے پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے. اور جب حضور علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کرو. لہٰذا آج کی اس نشست کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں. اپنی اولاد، ان کی تربیت کا سب سے پہلا باب یہ ہے کہ اگر تمہاری اولاد جوان ہو چکی ہے تو یہ جو معیار نکاح میں نے آپ کو بتایا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کا نکاح کر دیں. تو باقی رزق دینے کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی